بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. اب وہ کہتا ہے میں نے دعا نہیں کرنی، اب پہ ہی کرے گا جو بھی کرے گا. تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ جہاں اس نے نکلوانی ہوتی ہے نکلوا لیتا ہے بے اختیاری. ٹھیک ہے، تو پھر عابدہ پروین کہتی ہے یار ڈاڈی عشق لائی ہے، سانو لگ گئی بے اختیاری. یار ڈاڈی وہ کیا ان سی بے اختیاری ہے؟ وہ ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں اس نے؟ نہیں، یہ وہ بے اختیاری ہے جس میں ٹوٹل اختیار دے دیا اس نے آپ کو. ٹوٹل اختیار دے کے اب وہ کہہ رہا ہے کہ تو بتا کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ بشر ہوئے گا تو وہ تو کہہ دے گا ایسے کریں اور ایسے نہ کریں. ہوش میں اگر ہوگا تو یہ انج کر دیو سارے نوں چھڑ دیو، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو عاشق اگر ہے ہی نہیں وہاں پہ تو وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ جگہ جو آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ انہیں بتائیں نا کہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کس چیز کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، کہ کیوں آئے ہیں تو بتاؤ. کیسے آئے ہیں؟ یہ تو آپ بتائیں واقعی کہ آپ کیوں آتے ہیں یہاں پہ، کب سے آتے ہیں، کیوں آئے اس ہیں. کا جواب بنے. جواب نہیں پتا؟ کس چیز کا جواب نہیں پتا؟ آپ نئے آئے ہیں نہیں یہ تو بتائیں نا. جی میں آپ پکڑو نا مائک پکڑو. ہاں، آپ کو انہوں نے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ کیا سوال کیا؟ آپ نے بتانا. جی آپ سوال کریں نا. صحیح کہہ رہا ہوں نا. ہاں آپ انٹرویو کرو. آپ کہتے ہیں نا مجھے انٹرویو کرنا ہے، BBC پہ جانا ہے، تو آپ کرو. ہارڈ ٹاک تو کر سکنا ہے، سافٹ ٹاک تو کرتی ہے. سوال نہیں پوچھ رہے وہ، جو انہوں نے سوال کیا تھا آپ اس کا جواب دے دو نا. سوال وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نئے آئے ہیں، آج پہلی بار آئے ہیں، تو آپ بتائیں. جی میں تو مطلب پہلی بار تو نہیں آیا. جب میں شروع سے پہلی بار میں آیا تھا نا تو اچانک سر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں آپ کس کے لیے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، تو تھوڑا اپنا بتائیں. میں نے اس لیے بتائیں نا کیوں آئے ہیں. اب اس کا جواب کا نہیں پتا. آج کیوں آئے ہیں یا پہلی بار کیوں آئے تھے؟ پہلی بار کیوں آئے اس کا پہلی بار جواب کا کیوں نہیں تھے؟ وہ تو جواب اس وقت بھی تم نے نہیں دیا تھا یا دیا تھا؟ پتہ نہیں دیا ہوگا. بھول گیا ہے. تو ان کی امی سے پوچھ لیں یا ان کی بہن سے پوچھ دیں. وہ ان کی بہن پیچھے بیٹھی نہیں ہے، ادھر ان کی امی بیٹھی نہیں ہے. جیسے مسجد ہے. ایک اس کا لنگوٹیا بھی ہے، حمزہ آیا ہوا ہے، جی آیا ہوگا باہر. اس سے پوچھ لیں. ہم سے یہ پورا گینگ ہے. ہم پوچھ لیں. آج وہ پوچھ رہے ہیں کہ اب کیوں آئی جا رہے ہو ادھر. اس نے پہلی بار اس نے مجھے پوچھا ہے کہ بھائی آپ یہاں کیوں آئے ہیں. ہاں کس یہی تو کے پوچھ لیے رہے ہیں آئے کہ آپ کیوں آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں. اس کا نہیں پتہ جی. اس کا جواب نہیں آپ کو جواب کا پتہ نہیں ہے، آپ دینا نہیں چاہ رہے. پتہ ہوگا تو دے پتہ لگے گا. اچھا یہاں پہ اگر دعا ہونا پچھلے سال ہم نے بند کی ہوئی تھی یہاں پہ جب کرونا آ گیا تھا، تم بار بار مجھے کہتے تھے سر جی دعا شروع کرو دعا شروع کرو. جی بلکہ نیوزی لینڈ والوں نے کہا کرونا ختم ہو گیا تو میں نے وہی کال دیتا کہ سر جی نیوزی لینڈ کرونا ختم ہو گیا تو دعا شروع کر دو. ٹھیک ہے، تو وہ تو دعا کیوں شروع کرانا چاہ رہا تھا ادھر، کیوں آنا چاہ رہا؟ جی سب سے پہلے تو میری امی نے مجھے یہاں پہ لایا تھے. امی یہاں پہ لائی تھی. امی نے ایسے کہا کہ وہاں پہ بریانی ہوتی ہے، ایسے ویسے ہوتی ہے. تو پھر میں یہاں تک آ گیا. کہہ رہے ہوتے ہیں بہت بڑے اچھے کھانے ہوتے ہیں، لنگر ہوتا ہے بہت اچھا. ہاں لنگر ان کا اچھا ہوتا ہے، آرام سے ڈالتے ہیں پلیٹ میں. تو ساتھ چلو بس ایسے ہی اس نے ٹھیک تھا. اس نے کچھ نہیں انہوں نے مطلب بتایا اور نہیں کہا. اب جب میں آیا تھا نا تو پھر خود یہاں سے اندازہ لگا کہ یہ سورہ رحمان ہے کیا، کیوں
किस लिए मतलब करवाते थे, अब ये समझ नहीं आ रही। ये इन्होंने कहा था कि यहाँ क्यों आए, यहाँ क्यों आते हो, तो अब बताओ ना क्यों आते हो। अब इसका तो ना पता, हम्म? ये तो वही ये वो बताएंगी। अच्छा, ओ सॉरी, तायरा जी आप बताओ क्यों आते हैं इधर। तायरा बता दे, तायरा भी तो आती है। आप बताएं जी क्यों आते हैं इधर। बोले बोले बोले, बताएं क्यों आते हैं। देखो जो नए लोग आते हैं ना, उन्हें वाकई इंटरेस्ट होता है कि यार यहाँ पे कोई बंदा ये तो कह ही नहीं रहा कि मुझे कैंसर हो गया, मुझे सर दर्द है, मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया या जादूगरों ने जवाब दे दिया या पीरों ने जवाब दे दिया, ये बह के गप्पा मारी जा रहे हैं। ये किहड़े वास्ते आए ने, जी दवाई लेनी है लैन, टीका लवान जान, ये होता है ना उनका। तो फिर वो इसलिए पूछते हैं। उन्होंने अपने करीब वाले से पूछ लिया कि भाई आप पहली बार आए हो। जो पहली बार आता है वो बंदा डर भी रहा है, घबरा भी रहा है कि यार मैं कितने आ गया। और अगर उसको अपने जैसा कोई बंदा मिल जाता है तो उसे हौसला हो जाता है कि अच्छा जी ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। वो तो बताने से कासिर वो कहता है जी मैं नहीं बता सकता मैं क्यों आया हूँ, आप बता दें। फ्रंट रो पे जो बैठते हैं आके पहले 4 बजे सीटा मल के, तो उन्होंने दसना तो चाहिए ना कि क्यों आए। यही जवाब है, 4 बजे आके बैठ जाते हैं, यही हाँ हाँ, क्यों बैठ जाते हैं, क्यों बैठ जाते हैं, मतलब क्यों आते हैं, ये वो पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं ना ये। वो कहती हैं जी 4 बजे आके बैठ जाते हैं, इस्लामाबाद से आके बैठे हैं ये। सिर्फ सीट मलन दे चक्कर की पहली सीट साड़ी, गैलरी की सीटें और हैं, महंगी होती हैं ना। आप भी इस्लामाबाद से हैं? हाँ आप इस्लामाबाद से हैं, यानी मेरी ये अब दिन से निकल गया, लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं। आप इस्लामाबाद से ही आए हैं? अच्छा अच्छा माशाल्लाह। आज भी आपने एड्रेस का पूछा था तो मैंने आपको जी जी ठीक ठीक लेट आया होगा। वो मेरा लेट ही आना था ना, ये सिस्टम तो लेट है, ये सिस्टम तो टाइम लेता है। मैं कहा था 7 बजे से पहले इधर हूँ। अच्छा ये किसको कहा था? अच्छा नहीं ये मैंने नहीं कहा। अच्छा किस दिन कहा होगा। अच्छा फजर जी को दे दें। फजर जी आप मास्क उतार के बताएं। सर मैं आज ही यहाँ पे अच्छा सर मैं तो आपसे मिलने आती हूँ। अच्छा जी। और कभी कभी आती हूँ, मैं तो आती भी नहीं। और पहली दफ़ा मैं क्यों आई थी, पहली दफ़ा भी आपसे मिलने ही आई थी। फ्रेंड लेके आई थी मुझे कि आओ मैं आपको मिलवाती हूँ किसी से, तो मुझे हमारा ले आई थी आपके पास। तो बस फिर मैं यहाँ पे आई, तो बस फिर मैं आना शुरू हो गई। बातें शायद बातें सर अच्छी करते हैं, इस वजह से हम आते हैं। या हम कुछ सीखना चाहते हैं, इस वजह से आते हैं। या हम लोगों की बातों से कुछ सीखना चाहते हैं, या हमारी बात कोई और अपने मुंह से कर रहा हो तो हमें कुछ तसल्ली हो जाती है कि हम अकेले नहीं हैं। ये भी एक वजह हो सकती, यही बातें हैं। और सर की मोहब्बत में आते हैं सर। नहीं, कोई यहाँ पे नया नया कोई आता है, हाँ ये बीमारी लेके आता है। मुझे बीमारी कोई भी नहीं थी। मुझे बीमारी मुझे ठीक नहीं होती, इसकी क्या बीमारी ठीक नहीं होती। मतलब बंदा आता है उसकी जी। बीमार होता है यहाँ पे, हाँ जी, तो तो फिर सर उसको बीमार होता है, वो बीमार होता है कि वो कैसे होता है यहाँ पे आने? यहाँ पे आके वो दिल साफ़ कर लेता है, वो सबको माफ़ कर देता है। जो दुआ का सर मैसेज बताते हैं वैसे वो दुआ कर लेता है, नफ़रतें ख़त्म कर देता है, तो वो ठीक हो जाता है। सर यही कहते हैं ना, नफ़रत ही बीमारी होती है। मैं तो जब नया मैं यहाँ पे आया था जी, उसको दुआ सूरह मानकर कुछ समझ नहीं। किसी को भी नहीं होती। जो पहली दफ़ा आया उसे क्या पता, उसको तो आपने बताना होता है कि भाई सूरह रहमान हमने सुनी थी, और इतने यकीन से बताना होता है कि वो ठीक हो जाए। आपका यकीन ठीक करता है उस वक्त तो उसको। आमना को दे दें। आमना क्यों? आमना बताती है आफ्ताब से बड़ी है अभी,
ہاں جی کیوں آئے تھے جی پہلی بار؟ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کیوں آئے ہیں. وہ کہتا ہے ایک تو امی نے کہا تھا کہ بریانی دھیان سے کھانی ہے، آرام آرام سے، پیار سے. وہی ویسے آتا نہیں تھا نا، امی نے اب اسے کوئی اٹریکشن تو دینی تھی. جی سر میری امی بیمار تھیں اور 2014 کی بات ہے. امی بہت زیادہ بیمار تھیں، ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا، استھما تھا اور اتنا سویئر قسم کا تھا کہ تب سردیاں بھی تھیں اور تب زیادہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ جی ان کو اب گھر لے جائیں یا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا. تو اس دوران پھر سر وہ انکل رفیق آتے ہیں، ان کی وائف نے امی کو نمبر دیا تھا آپ کا، تو پھر آپ سے بات ہوئی تو آپ کو کہا، امی سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ جو کچھ پڑھی ہو نا وہ سب کچھ بند کر دو. سر یہ بس آپ نے کہا کہ فون بند کر بنا کے دو، مطلب اس طرح امی بالکل ریلیکس. اور وہ 15 دن کے بعد امی پھر اس رات وہ سوئی تھیں اور تقریباً سر 2 دن ابھی سورہ رحمان سنی تھی، لیکن ہفتہ بس اس لیے سنی کہ 7 دن کہا گیا تو ہم نے پھر سن لی. اور امی بالکل میری ایسی تھیں کہ جیسے امی کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو سر پھر اس کے بعد امی کو کہا تھا کہ علی کو بھی لے کے چلتے ہیں، تو پھر اس کو لے کے آئے. تو اس کا یہ تھا کہ ضد بہت زیادہ کرتا تھا، لوگ اس کو پاگل بھی کہتے ہیں اور ابھی پہلے بھی کہتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں. اس کا یہ تھا کہ ضد کرنا اور مطلب رات کو اس کو ابھی بھی نہیں سوتا اتنی دیر جلدی نا، مطلب 12-1 بج جاتا ہے اور اتنی جلدی سوتا بھی نہیں. اور پہلے تو بالکل بھی نہیں تھا سوتا، کھانا پینا کوئی پتہ نہیں ہے. تو پھر امی کو بتایا کہ آپ نے سورہ رحمان سنی ہے اس کے لیے، مطلب بچے بیمار نہیں ہوتے، والدین بیمار ہوتے ہیں، اور جو آٹزم کے کیس میں. تو پھر امی نے سنی اور یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں چینج آنا شروع ہو گیا. اور یہ تھا کہ ہم اس کو ڈانٹتے بھی تھے کیونکہ یہ بات بھی نہیں مانتا تھا. پھر آہستہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اس کی سننی شروع کی اور اس کی بھی مانی اب، لیکن ہم نے بھی اس کو کہا کہ مطلب یہ بات ایسے نہیں ہے ایسے. تو یہ ہے کہ اب تھوڑا بہت جو آپ کے سامنے ہی جیسے بیٹھا ہوں تو پھر میں نے بھی سن لیا اس کو. میں نے کسی مسئلے کے لیے اس کو نہیں سنا تھا، ویسے ہی میں نے کہا میں بھی ایکسپیرینس کرتی ہوں. میں اس کو سنا شروع میں یہ تھا کہ کندھے بہت زیادہ بھاری ہو جانے اور یہ سارا، لیکن 7 دن پورے کر لیے. پھر آہستہ آہستہ یہ تھا کہ جو آپ دعا میں باتیں کرتے مطلب بتائی جاتی ہیں، دل صاف کرنا ہے، معاف کرنا ہے، یہ سب میں نے کتابوں میں ہی پڑھا تھا اور مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ بس رٹے مارنے ہیں اور یاد کر لینا ہے. لیکن یہ پریکٹیکل میں جب دعا میں یہ سارا کچھ کرنا تو مجھے تھا کہ جو اصل مقصد ہے، مطلب اس میرا پہلے بھی کویشچن ہوتا تھا کہ یار میں کیوں آئی ہوں نا، میں کیا کرنا ہے میں نے. اور میں نے پڑھ لیا، پوزیشن بھی لے لی. مجھے بھی ہوتا تھا کہ کئی دفعہ میں بغیر نماز پڑھے، بغیر وظائف کیے میری پوزیشن بھی آ جاتی ہے اور یہ سارا کچھ. تو اب میں نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے مطلب بس یہی کرتے رہنا ہے اور کوئی کام نہیں ہے. تو پھر یہ جب یہ دعا سارا کچھ پتہ چلا تو پھر میں نے کہا کہ جو اب زندگی کا جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ آگے پتہ چلا کہ اب جو پڑھ لیا اب اس کو عمل میں کیسے لے کے آنا ہے. پھر دعا کرنا شروع کی، آگے کروانے شروع کی. اپنے آپ میں یہ چینج تھا کہ غصہ بہت زیادہ تھا مجھے اور نفرت بھی اور جیلسی تو بہت زیادہ تھی. کہ ایک دفعہ میں بیمار تھی ایگزامز میں اور میری 3rd پوزیشن آ گئی اور ایک بندی کی 1st آ گئی، تو بس مجھے وہ بھی ہضم نہ ہوئی. ایون وہ 3rd کلاس تھی میری لیکن پھر بھی مجھے اتنا فیل ہوا. خیر وہاں سے وہ چلتے چلتے پھر اینڈ تک میں نے اسی ضد میں مطلب 1st میں ہی رہی کہ میں نے نہیں مطلب اس طرح پیچھے آنا. لیکن وہ ساری چیزیں پھر ایک دفعہ ریکال ہوئیں کہ آپ یہاں پہ یہ کرتے ہیں بچپن سے لے کے جو اب تک جب میں نے دعا کی تب تک آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہ کیا کر رہے تھے اور کون سی غلطی کی. پھر ساری شرمندگی سے معافی مانگی سارا کچھ. پھر جو آگے جب یہ اب کرواتے رات کو سونا شروع ہوا ہے یا لیٹ ہی سوتا ہے؟ سر یہ اس کو 1-1:30 بج جاتا ہے. اس کو جلدی نہ سلایا کرو سر ہم اس کو اب کچھ نہیں یہ کہتے. صحیح سوتا ہے. انہیں امریکہ والے سوا کے پھر سونا ہوتا ہے. اس کی ڈیوٹی ہے، ان لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، وہ صحیح جاگ رہا ہوتا ہے. اسے جلدی سلا دو کہ پاگل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو سونے سے لیٹ سوتا ہے کوئی بات نہیں. فون پہ لگا رہتا ہوگا. ہاں جی فون پہ کمپیوٹر لگا لیا. ٹھیک لگا. وہ رات دے 3 بجے فون کر کے اس دن بادشاہ صاحب نہیں کہہ رہے تھے کہ مینوں فون کر دیتا. وہ کہیں واش روم میں تھے، کہتے کی کر رہے، انہوں نے بھی کیمرہ آن کرتا. وہ ہے تو باس نے کہتا 3 نہیں بجے تھے. بعد میں مجھے کریکٹ کرتا رہا. انہوں نے کیا دیا 3 بجے، کہتا جی 2:30 بجے سن 3 بجے. ٹھیک ہے، یہ ساروں کی یہ سب پہ اس نے چیک رکھنی ہوتی ہے کی کر رہے ہو. چلو ٹھیک ہے. اور تو نہیں کسی کا کوئی سوال؟ کوئی نہیں، لنگر بانٹو جی ساروں کا.
ٹھیک ہے. دعا کرائی تھی ساروں نے؟ ہاں ہو گئی تھی دعا؟ کس نے کرائی تھی؟ آپ نے کرائی تھی. آفتاب علی دعا کراؤ سب کو. یہ لے لے. جیسے آفتاب کہتا ہے جی ویسے دعا کر لیں, جیسے جیسے کہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں. اور اپنے آپ کو دیکھیں. ہم کس مٹی سے بنے ہیں؟ ایسی مٹی ہم نے تو دیکھی ہی نہیں ہے جسے انسان بنا ہے. اور اپنے اندر جا کے دیکھیں اللہ ہے. کچھ نظر نہیں آ رہا تو دل کو صاف کرو, دل کو پاک کرو, دل کو مدینہ بناؤ, کعبہ بناؤ. ایسے اللہ نہیں آتا. آپ کے دل میں 360 قسم کے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں. میں کے, نوٹوں کے, چھوٹوں کے, نوکریوں کے. سب بتوں کو توڑ دو بس بہت پیار سے. اور اپنے اندر دیکھیں اللہ کے آگے. جب اللہ مل گیا تو اس کے آگے بس پیش ہی ہو جائیں. اور دل کے کانوں سے سنیں وہ کیا کہتا ہے. اللہ ہے اور آپ ہیں, نور کی بارش ہی بارش ہے. دیکھیں کیا جواب آتا ہے. وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے نا. آپ اپنے اندر میں دیکھیں اندر جواب آتا ہے کہ نہیں آتا. باہر اللہ ہے تو اندر بھی اللہ ہے, باہر اللہ نہیں ہے تو پھر اندر بھی اللہ نہیں ہے. اور بہت پیار سے پیش ہی رہیں اس کے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
اللہ اللہ اللہ. آگے کھول دیں. لنگر بانٹ دو. اوپر ٹوٹا خدا خدا کر کے کئی سالوں کے بعد. سوال ویسے کافی عرصے سے تھا میرے جی اندر، جی جی لیکن میں سوچ رہی تھی کہ شاید خود ہی جواب مل جائے گا. لیکن آپ نے پچھلے دنوں پھر شیئر کیا تھا واصف علی واصف کی تھی ایک بات کہ حضرت علی مشکل کشا ہیں لیکن انہوں نے اپنی مشکل کشائی نہیں کی. جب ہم ہوتے ہیں کسی مصیبت میں تو ہم ان کو پکارتے ہیں تو ہماری مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن جب ان کی باری آئی تو انہوں نے مشکل کشائی نہیں کی، اپنی مشکل کشائی نہیں کی انہوں نے. تو اس میں مجھے یہ کویشچن یہ تھا کہ وہ نہیں کرتے اگر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان کی راستے پہ چلیں تو کیا ہمیں بھی نہیں کہنا چاہیے ایسے؟ تو ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اس فیٹ کو قبول کر لینا ہے اور اس فیٹ کے لیے فائٹ کرنا ہے؟ یہ وہی بات ہے جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ کسی شخص نے ان سے پوچھا تھا کہ ہمارے جبر اور قدر کی بات کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا ایک ٹانگ کھڑی کرو، اور پھر دوسری ٹانگ، اور نہیں کر سکا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہی تمہارا اختیار ہے اور یہی تمہاری مجبوری ہے یا لمیٹیشن ہے. اگر وہ ان سے یہ سوال کرتا کہ آپ کے اختیار میں کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انگلی بھی نہیں ہلا سکتا اس کی مرضی کے سوا. پھر اس کو یہ سبق دیتے ہیں. جو واصف صاحب کی بات ہے، واصف صاحب بڑے آدمی ہیں. مشکل کشائی کی اور مولا علی مشکل کشا یا علی مدد، اس پہ اصل میں مذہبی تھوڑی سی بات ہے اور اس پہ آلریڈی مسلمان خیر سے ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ کہتے ہیں کہو اور کچھ کہتے ہیں نہ کہو، کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. ہاں اب آپ پہنچی اس بات پہ، ٹھیک ہے، کہ اگر حضرت علی بھی کہیں یا علی مدد تو وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ جنگ میں اگر وہ کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جب تو وہ حکم مان رہے ہوتے تھے سرکار دو عالم کا کہ علی یہ تلوار پکڑو اور فرنٹ مین کے طور پہ آگے جاؤ، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں اگر وہ یا علی مدد کہتے ہوں گے تو کسی کو کیا پتہ ہے وہ کس علی کی بات کر رہے ہوتے تھے. اللہ کا ایک نام علی ہے. ہاں ان کی جو ذاتیات ہیں، اگر ان کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، وہاں پر اگر انہیں پتہ ہے کہ یہ میری اللہ کی راہ میں ڈیوٹی ہے تو وہاں وہ اللہ سے جنگ میں یا کسی سچویشن میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہوتے تھے اللہ مدد کر، تو کہہ رہے تھے کہ میرے جو ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے یہ میں کر لوں، اور وہ کر جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب بات آپ لے گئی ہیں اللہ پہ. جیسے میں وہ کلندروں کی بات سنا رہا تھا، وہ قصہ میں ایک سنا رہا تھا، شاید علامہ اقبال سے منسوب ہے، آئی ڈونٹ نو، سنانے والوں نے بات سمجھانی ہوتی ہے، نام میں نہیں لیتا ہوتا، آئی ڈونٹ نو، کوئی بھی تھے، کوئی میرے جیسا تھا جس کو کلندروں سے ملنے کا شوق تھا یا کلندر دیکھنے کا شوق ہوگا، یا کسی نے کہہ دیا ہوگا کلندر کیا ہوتے ہیں، تو کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، کسی نے پتہ دینے والے نے دے دیا، ویرانے میں چلا گیا، یا قبرستان تھا یا ویرانہ تھا، وہاں وہ 3 لوگ بیٹھے تھے، تینوں کلندر تھے، خاموش. سنی تھی بات آپ نے اس دن، میں نے اگلے دن نریٹ کی ہے ایک دعا سیشن میں بھی، شاید چلی گئی ہوگی ابھی نہیں گئی ہوگی، کئی بار میں نے سنائی ہے، شاید آپ نہیں تھی. تو وہ بھی مؤدبانہ ساتھ جا کے بیٹھ گیا. نشانی تو اسے بتائی تھی، بتانے والے نے ریفرنس دیا تھا کہ بھی وہ لوگ ہوں گے، وہ یا کلندر تمہیں وہاں مل جائیں گے. وہاں پہنچ گیا. اب وہ پریشان بیٹھا رہا کہ یار تینوں میں سے کوئی بات بھی کچھ نہیں کر رہا اور اس سے بھی کوئی نہیں بات کر رہا، بیٹھے ہیں بس. بارش شروع ہو گئی، شدید بارش. اس نے دیکھا ان میں سے کوئی بندہ نہیں اٹھا، کوئی سائبان میں ہو جائے، درخت کے نیچے ہو جائے، کہیں ہو جائے، کوئی نہیں اٹھا. جگہ وہ نشیب میں تھی، تھوڑی دیر بعد وہاں پانی بھرنا شروع ہو گیا، ہوتے ہوتے گردنوں تک پانی آ گیا. اب وہ دیکھ رہا ہے وہ تینوں ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو
جب ذرا پانی اوپر آیا ناک تک یا کچھ، اس نے دعا کی یا اللہ جان بچا، بارش بند کر دے یا پانی چلا جائے، مر جائیں گے. پانی ایک دم بیٹھنا شروع ہو گیا، بند ہو گئی، بارش بھی بند ہو گئی، پانی بھی نیچے جانا شروع ہو گیا. تو ان تینوں نے بڑے جیسے ناگواری سے کہا کہ کس نے دعا کی ہے. پھر تینوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. اس نے تو دل سے ہی کہی تھی. دعا ہوتی بھی دل سے ہی ہے نا، جو نکل جاتی ہے. حالانکہ جو چیز نکل جاتی ہے وہ اختیار میں تو نہیں ہوتی. لیکن ہوگی اختیار میں تو پوچھ رہے ہیں نا اس سے. حالانکہ اس کی تو نکل گئی جان. جب آئی بالکل پانی ناک تک آیا تو غریب کی نکلنی تھی جان. اس نے دعا کر دی کہ یا اللہ یہ تو اٹھ دے نہیں تو ہی کچھ کر. پانی نیچے چلا گیا، بارش بند ہو گئی. پتہ نہیں سمبولیکلی لکھا گیا واقعہ یہ سچ ہے، ہوتا ایسے ہی ہے، یہ ہوتے ایسے ہی ہیں. تو اب ظاہری بات ہے وہ بھی عالم فاضل تو ہوگا نا جو قلندروں کو ملنے نکلا ہوا تھا. یہ جو علم ہے نا یہ بڑا تنگ کرتا ہے. یہ جو سوچیں ہیں، یہ سوال جواب ہیں. تو وہ انہیں کہنے لگا، بیچارہ جب دیکھا کہ تینوں اسی کو گھوری جا رہے ہیں، مجرم سا بن جاتا ہے بندہ بڑوں کی محفل میں اوپر سے. تو اس نے ذرا شریعت والی راستہ جس طرح ہوتا ہے اس طرح کیا کہ جی کیا دعا کرنا جرم ہے؟ دعا نہیں کرنی چاہیے، دعا کرنے کا حکم ہے، جان بچانے کا حکم ہے. میں نے کہا تو بچا لینی تھی، اٹھ کے چلے جانا سی. میں نے کہا جی اللہ سے دعا تو کرنی چاہیے. مطلب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار اگر میں دعا کر دی ہے. ایک بندے کو دوسرا یہ بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کلندر ہے نے ادھر میں دعا کیتی ہے، ادھر بارش رکی ہے، پانی تھلے چلا گیا. تو پہلی دعا تھی بندہ جڑا ہوتا چلان ہو جائے کہ تو آئی غلط کیتی ہے، جو ایسے لگ رہا ہو جیسے کن فیکون ہی کہہ دیا اس نے یا کم بزنی کہہ دیا. تو فقیری اتنی آسانی سے ہاتھ آ رہی اور وہ بھی نکل جائے، بات تو اچھی نہیں ہے. تو اس نے کہا جی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اللہ سے دعا کی ہے، دعا. وہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ کیا وہ بے خبر ہے؟ نہیں بے خبر تو نہیں ہے. تو کون ہوتا ہے اسے مشورے دینے والا؟ اگر اس کی صلاح تھی کہ آج چاروں کی جانیں جائیں تو کون ہونا انہوں کہنے والا کہ سانو یا بارش ابھی پتہ نہیں اس نے کب تک کرنی تھی، تو نے کیوں دعا کی؟ حالانکہ نکلنی تھی لیکن اسے سکھا رہے تھے نا، کرتا تو سارا کچھ اللہ ہے. تو اس میں جب اس نے آپ سے نکلوانی ہوتی ہے وہ نکلوا لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب اس نے نہیں ماننی ہوتی تو آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں. کرنے کرانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نکل جائے جب تب ہوتا ہے. تو جو نکل جاتی ہے ہو جاتا ہے. کچھ عرصہ یہ بڑی غلط فہمی رہتی ہے کہ بس دیکھا میں نے کہا تو ہو گیا. اسی چکر میں بندہ کہنا شروع کرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا. تو پھر اس کو مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ یار میرے کہنے سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. لیکن کئی بار پھر اس کے تجربے میں بار بار آتا ہے، وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بیچ میں وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں نے کہا ہے تو ہو گیا، لیکن اب کہوں کہ نہ کہوں کیوں. پھر اس دن میں نے سب کو کہا تھا، پھر میں نے کہا اب بھی اگلی بال پہ آؤٹ ہے تو اگلے 3 دن آؤٹ نہیں کوئی ہو جا. ٹھیک ہے. تو نہ ہی کہو. وہ ایک بعد میں ایک جگہ آتی ہے راضی برضا جسے آپ سمجھ رہے ہیں، وہ اور جگہ. یہ اپنی کوشش سے نہیں، ہاں آپ میں طلب ہے تو اللہ آپ کو نصیب کرے. وہ طلب بھی وہی خود ہی ڈالتا ہے، لیکن وہ جگہ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو سارا اختیار پکڑا دیتا ہے، صرف ایک بار کہنے سے نہیں. آپ سوچتے ہیں تو ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے قدم قدم پہ، آپ کے سانس پہ کرامت ہوتی ہے. اسے کہہ لیں یا جو آپ کہیں یا سوچیں وہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ساتھ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے کہا تھا بارش ہو جائے. تو بیچارہ بٹی والا جو دانے کی بٹی والا ہے وہ رو رہا ہے بیٹھا کہ یار بارش ہو گئی ہے تو میری کنے دانے کھانے نے. کوئی مزدور ہے تو وہ رو رہا ہے یار بارش ہو گئی ہے میری آج دیہڑی نہیں لگنی. اب وہ پریشان ہے کہ میں نے بارش تو کرا لی ہے، گرمی تھی. تو یہ بیلنس یہ کیا ہو گیا میرے کہنے سے اگر ہوا ہے یا کچھ بھی اور. اب وہ کہتا ہے میں نے دعا نہیں کرنی، آپ ہی کرے گا جو بھی کرے گا. تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ جہاں اس نے نکلوانی ہوتی ہے نکلوا لیتا ہے بے اختیاری.
ٹھیک ہے. تو پھر عابدہ پروین کہتی ہے یار ڈاڈی عشق آتش لائی ہے, سانو لگ گئی بے اختیاری. یار ڈاڈی, وہ کیا ان سی بے اختیاری ہے؟ وہ ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں اس نے؟ نہیں, یہ وہ بے اختیاری ہے جس میں ٹوٹل اختیار دے دیا اس نے آپ کو. ٹوٹل اختیار دے کے اب وہ کہہ رہا ہے کہ تو بتا کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بندہ بشر ہوئے گا تو وہ تو کہہ دے گا ایسے کریں اور ایسے نہ کریں. ہوش میں اگر ہوگا تو یہ انج کر دیو سارے نو چھڑ دیو, کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو عاشق اگر ہے ہی نہیں وہاں پہ تو وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, یہ جگہ جو ہے. ٹھیک ہے, اب بھی خدا آپ سے پوچھ رہا ہو, جس معشوق کے پیچھے آپ کھجل ہوئے ہوں, اب اچانک وہ عاشق اور آپ معشوق ہوں اور وہ کہہ رہا ہو کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے, کی کہنے جو کا بندہ بچتا ہے. زلیخا علیہ السلام نے کیا کہہ دیا تھا؟ وہ تو آگے سے کہہ رہی تھی کہ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ دربار میں لے جا کے خلعت عطا کر کے وہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام نے وہ سٹیپ بھی کیا نا. اب ان کا ہاتھ مانگ رہا ہے اور وہ آگے سے ششدر ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. جب سب اس کے اوپر لٹایا, ہم لوگ سارے حیا اور تقویٰ کی بات کرتے ہیں, وہ بت پرست تھی, لیکن اس بت پرست کو, اس بت کو جس کو وہ خدا سمجھتی تھی, اس کو وہ واقعی خدا مانتی تھی, صرف سمجھتی نہیں تھی, وہ مانتی تھی. اس کو اس بت سے حیا تھی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر وہ پردہ ڈال رہی ہے, آنکھوں پہ پردہ ڈال رہی ہے, جتنی اس کی سمجھ تھی. خدا کہتا ہے جتنا مجھے سمجھتے ہیں اس کے لیے اتنا رہتا ہوں. تو وہ جتنا اس کو میسج ملا ہوا تھا اس میں وہ پوری تھی. اور رب تعالیٰ اس کو اس عشق مجازی سے عشق حقیقی تک لایا. ٹھیک ہے, اب اس کو اللہ مل گیا اسی میں سے. انہی یوسف کی اس حسن سے ڈھونڈتے کھوجتی, اس کے پیچھے تڑپتی, سب کچھ لٹاتی, لیکن نماز نہیں اس نے اپنی چھوڑی. جو اس کا فوکس تھا اس کا معشوق تھا. نماز معشوق کو دیکھ کے پڑھی جاتی ہے نا, وہ اس کی نگاہ سے نہیں اوجھل ہوا. وہ معشوق بشری تقاضوں میں اسے خود نہیں پتا کہ اس نے کدھر سے گزرنا ہے, وہ پہلے کھڑی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن پھر وہ دور بھی آیا کہ وہ بشری تقاضوں والا جو معشوق ہے وہ چل کے آیا, تو وہ کہہ رہی کون ہو تم. یعقوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں, لیکن نابینا ہو گئے, بیٹے کی جدائی میں رو رو کے نابینا ہو گئے ہیں, بینا ہیں وہ. اور پھر ان کی صرف کرتے کی خوشبو یا پسینے کی خوشبو, وہ بینائی انہیں واپس ملتی ہے اسی معشوق کی جھلک سے. یہ عشق مجازی والے نبی ہیں اور عشق حقیقی والے ہیں, اور عشق مجازی کی خوشبو جو ہے وہ بینائی واپس دے رہی ہے. ٹھیک, تو پھر نہ مجاز رہا نہ حقیقت رہا, عشق عشق ہے. ان کا ادھر سے راستہ ادھر کو ہے, اس کا ادھر سے راستہ ادھر کو ہے. دونوں ہی نابینا ہوئے ہیں. وہ دنیا کے طور پہ دنیاوی آنکھیں اس کی چلی گئیں, لیکن جو بینائی اس زلیخا کو ملی ہے وہ آج بھی دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے. خدا دیکھنے والی آنکھ, اس کے دل کی آنکھ کھل گئی. بینائی تو یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدا نخواستہ وہ بینائی نہیں تھی, لیکن بہرحال ان کا وہ ایک ٹیسٹ تھا, ایک آزمائش تھی. جتنا بڑا درجہ تھا اتنی بڑی ٹیسٹ تھا. ان کے دادا کا بھی ہوا, ان کے دادا کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا ہیں, ان کے دادا کا ہوا ہے, اور اسماعیل علیہ السلام اس میں پاس ہوئے ہیں. ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام ہے, حضرت اسحاق سے نہیں یہ ٹیسٹ ہوا. حضرت اسحاق کے یہ بیٹے ہیں, پوتے ہو گئے حضرت یعقوب, اور ان کے بیٹے کو لے لیا اللہ نے, آنکھوں سے اوجھل کر دیا, رو رو کے بینائی چلے گئی. کہہ بھی بیٹھے تھے کہ میرے سے زیادہ اسے کوئی عشق نہیں کرتا یا پیار نہیں کرتا, میرے سے زیادہ اس کا. ان کی یہ ظاہریت کی آنکھیں بی بی زلیخا کی چلی گئی ہیں, لیکن دوسری بینائی اللہ نے انہیں دی ہے. اس ٹیسٹ میں ان کی دنیا ساری لٹ گئی ہے. ٹھیک, لیکن فوکس ان کا جو سٹارٹ ظاہریت کے ایک بت سے,
ظاہری عشق سے، ایک مجازی عشق سے، ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. جوانی لٹ گئی، شہرت لٹ گئی، عزت لٹ گئی، بادشاہی گئی، ملکہ تھیں، دولت گئی، سب نے ہی ساتھ چھوڑ دیا، دوست احباب، اکیلی رہ گئی، اور نظر بھی گئی اور صحت بھی گئی اور بڑھاپا آ گیا، اور وہ جس کے لیے یہ سب کچھ لٹایا تھا وہ نہ ملا. لیکن اپیرنٹلی تو یہ ایسے ہے، لیکن جب وہ آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے واپس ان کے پاس، اس دن وہ سلام کرتے ہیں تو وہ یہی پوچھتی ہیں کون ہو تم؟ جو ان کی خوشبو سے انہیں پہچانتی تھی، ان کی خوشبو سے پہنچ جاتی تھی وہ کہاں ہیں، اور ان کے کہیں بھی جانے سے پہلے وہاں کھڑی ہوتی تھی کہ یہاں سے وہ گزریں گے، اور وہاں سے گزرتے تھے وہ. انہی یوسف علیہ السلام کو وہ کہہ رہی ہے نا کہ کون ہو تم، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یوسف ہوں. آج یہ دھوکہ نہیں کھاؤں گی، مجاز کا دھوکہ نہیں کھاؤں گی، کیونکہ حقیقت پا گئی ہوں، جسم کے اعجاز سے فارغ ہو گئی ہیں. انہیں پتہ چل گیا یہ نہیں ہے. جو کاکا کہہ رہے ہیں نا کہ میں آپ کا میسیج تو لیٹ آیا، کیونکہ یہ جو میسیج ہے یہ میں پڑھوں گا، اس نے کیا بھی واٹس ایپ پہ ہوا ہے، وہ عجیب بندہ ہے نا. تو میرے واٹس ایپ پہ یہ حال ہے، پڑھ رہا ہے 1336 میں سے اگر تیرا دیکھا گیا ہے، اوپر والا فگر پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر دیکھا بھی گیا ہے تو پھر اس میں رپلائی بھی چلا گیا ہے، اس کے باوجود لیٹ ہے. لیکن آپ پہنچ گئے یہاں پہ، کیسے پہنچ گئے؟ یہ طلب سچی ہو تو آگے بے روپیہ بیٹھا ہوا ہو، اگر آپ کا مرشد یا پیر یا راہبر یا لیڈر یا میرے جیسا بے روپیہ یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے شفا ہوگی، کیا ہوگا، میں اصلی تو نہیں نا، نقلی کر رہا ہوں بابا جی کی. وہ اس کی طلب سچی ہو نہ ہو، وہ خود سچا ہو نہ ہو، آپ کی طلب سچی ہو، آپ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، مرشد کامل کہیں گما ہی نہیں ہوا. مرشد کامل ایک ہی ہے، ایک ہی تھا، ایک ہی رہے گا، وہ ہر وقت اویلیبل ہیں. ٹھیک، اب طالب صادق کو ہی نہیں پتا کہ اصل میں وہ کس کو ڈھونڈ رہا ہے. ٹھیک، اس کو اگر ظاہریت میں پیارا لگ رہا ہوں، نہیں جی مجھے آپ ہی پیارے ہیں، آپ کی شکل پیاری ہے، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں آپ کی کیا کہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، وہ کیا ہے، نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ. یہ سب باتیں جس دن زلیخا کو حقیقت کا پتہ چلے گا وہ اس بت کو لفٹ نہیں کرائے گی. زمانے کا یوسف ششدر کھڑا ہوگا، میں یوسف ہوں، میں کی کرا تو جدو بعد چ ساڈے نال انج ہونا ہے، اسی پہلے ہی ٹھیک نہ، اسی یوسف نہ تواڈے جو زلیخا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. ٹھیک ہے، لیکن تم سے چلتی رہے یہ چھیڑ خانی، یوں ہی اچھا ہے. جب میں ہوتا ہوں تو وہ نہیں ہوتا، جب وہ ہوتا ہے تو میں نہیں ہوتا. یہ ہونے نہ ہونے کے درمیان ہے زندگی. ٹھیک ہے، ابھی تھا ابھی نہیں ہے، ایک سانس آیا نہیں آیا، ہونا نہ ہونا تو اتنا سا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو دنیاوی میننگس میں علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان